بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کے سبق میں بیشت زیور کنویں کا بیان پڑھیں گے۔ کنویں کے مسائل میں مسئلہ نمبر 1 سے 5 تک پڑھیں گے۔ یہی مسائل کنویں کے ٹینکی وغیرہ میں بھی اگر یہ نجاستیں گر جائے تو یہی مسائل ان میں بھی ہوں گے۔ جب کنویں میں کچھ نجاست گر پڑے تو کنواں ناپاک ہو جاتا ہے اور پانی کھینچ ڈالنے سے پاک ہو جاتا ہے۔ چاہے تھوڑی نجاست گرے یا بہت، سارا پانی نکالنا چاہیے۔ یہ آگے اس کے اپنے مسائل آ رہے کہ کب سارا پانی نکالنا ہے اور کب کم۔ جب سارا پانی نکل جائے گا تو پاک ہو جائے گا۔ کنویں کے اندر کے کنکر دیوار وغیرہ کے دھونے کی ضرورت نہیں، وہ سب آپ یعنی خود بخود پاک ہو جائیں گے۔ اسی طرح رسی اور ڈول جس سے پانی نکالنا ہے، کنویں کے پاک ہونے سے آپ یعنی خود بخود پاک ہو جائے گا۔ ان دونوں کے بھی دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب پانی نکالنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا پانی نکالے کہ پانی ٹوٹ جائے اور آدھا ڈول بھی نہ بھرے۔ مسئلہ نمبر 2، کنویں میں کبوتر یا گوریا یعنی چڑیا کی بیٹ یعنی پاخانہ گر پڑا تو نجس نہیں ہوا، اور مرغی اور بطخ کی بیٹ یعنی پاخانہ اس سے نجس ہو جاتا ہے اور سارا پانی نکالنا واجب ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ کبوتر یا چڑیا کا پاخانہ گرے تو نجس نہیں ہوگا، مرغی بطخ کا گرے تو ناپاک ہو جائے گا اور سارا پانی نکالنا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 3، کتا، بلی، گائے، بکری پیشاب کر دے یا کوئی اور نجاست گرے تو سب پانی نکالا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 4، اگر آدمی یا کتا یا بکری یا اس کے برابر کوئی اور جانور گر کر مر جائے تو سارا پانی نکالا جائے گا۔ آدمی، کتا، بکری یا کتا بکری کے برابر کوئی اور جانور گرے تو سارا پانی نکالا جائے گا اگر وہ مر جائے پانی کے اندر، اور اگر باہر مرے پھر کنویں میں گرے تب بھی یہی حکم ہے، یعنی سارا پانی نکالا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 5، اگر کوئی جاندار چیز کنویں میں مر جائے اور پھول جائے یا پٹ جائے تب بھی سب پانی نکالا جائے گا، چاہے چھوٹا جانور ہو چاہے بڑا، یعنی کتا ہو، بکری ہو یا جو بھی ہو۔ تو اگر چوہا یا گوریا یعنی چڑیا مر کر پھول جائے یا پٹ جائے تو سب پانی نکالنا چاہیے، اور اگر پھولا یا پٹا نہیں ہے تو پھر کتنا پانی نکالنا ہے یہ پھر اگلا مسئلہ ہے۔ مسئلہ نمبر 6 میں یہ پڑھیں گے۔ یہ آج کے مسائل مسئلہ نمبر 1 سے 5، باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا، باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔